ہیبا سب ٹھیک نہیں؟ وہ اپنی گردن پر جھکے آریز کو دیکھ کر بولی تھی۔ میری جان، محبت میں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ اس کی گردن پر اپنے لبوں کے گرم دہکتے لمس کو چھوڑتا، اس کے وجود سے دوپٹہ کھینچ کر دور پھینک چکا تھا۔ وہ آنکھیں مضبوطی سے بھیجتی اپنے ہاتھوں کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط کر گئی تھی۔ اس کے ناخن کی چبھن محسوس کر کے آریز کی شدت میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کا لمس محسوس کرتی سسکی تھی۔ اتنی شدت تو برداشت کرنی ہوگی میری جان، اب تو۔ آریز اس کے کان کی لو کو چوم کر بولا تھا۔ وہ مسکرائی اور یہ بھول گئی کہ جس کے وہ قریب جا رہی ہے وہ اس کا محرم نہیں ہے۔ وہ کسی کے ساتھ حرام تعلق قائم کرنے جا رہی ہے۔ اس کے لبوں پر جھکا اور اس کی سانسوں میں سانسیں الجھائے اس کے لبوں سے خود کو سیراب کرنے لگا تھا۔ وہ آنکھیں موندے اس کی گردن میں ہاتھ حائل کرتے اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ وہ اس کے جسم کو کپڑوں کے بوجھ سے آزاد کرتا دونوں پر کمفرٹر اوڑھ گیا۔ وہ اس کی سسکیاں دباتا اس کی دھڑکنیں اپنے لبوں سے تو کبھی اپنے ہاتھوں سے محسوس کرتا۔ اپنی تمام تر شدتیں وہ اس میں انڈیلنے لگا۔ اسے سکتی آہیں بھرتی اس کے حصار میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ بیتتی رات کے ساتھ اس کے جسم پر نشانات چھوڑ رہا تھا اور وہ اس کی باہوں میں تڑپتی خود کو خوش نصیب سمجھتی۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ آنے والے وقت اس کی زندگی میں کیا طوفان لانے والا ہے۔ کیا ہوا ہے میشا؟ تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ میشا کا بوجھل چہرہ دیکھ کر اس کی دوست ثانیہ نے پوچھا تھا۔ میشا نے ثانیہ کو دیکھا اور بمشکل مسکرائی۔ آنکھیں رونے کے باعث لال ہو رہی تھیں یا شاید کوئی اور وجہ تھی۔ اچانک ہی آفس میں آریز داخل ہوا۔ ثانیہ اور میشا دونوں ایک ساتھ کھڑی ہوئیں۔ تمہیں بات کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ آریز نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور سیدھا میشا پر چڑھ دوڑا۔ میشا نے حیرت سے ثانیہ کو دیکھا، پھر آریز کو۔ میشا تو کچھ بولی بھی نہیں۔ بات تو ثانیہ نے کی تھی، آخر وہ اسے کیوں ڈانٹ رہا تھا؟ سر میں نے میشا نے بولنے کے لیے لب واہ کیے تو آریز کا لہجہ مزید سخت ہوا تھا۔ یو آر فائر مس میشا، ناؤ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ آریز کے یوں چیخ کر کہنے پر میشا نے حیرت سے آریز کو دیکھا۔ میشا نے خاموشی سے سر جھکایا۔ اسے لگا تھا آریز اب غصے میں ہے، شاید اس لیے اس پر غصہ کر رہا ہے، جبکہ ساتھ کھڑی ثانیہ خوف سے کانپ رہی تھی، کیونکہ غلطی اس کی تھی۔ اس نے میشا کو بلایا تھا۔ اگر میشا اس کا نام لے لیتی تو یقیناً وہ بھی آج اس کمپنی سے باہر ہوتی۔ میشا خاموشی سے اپنا بیگ اٹھاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے تھے اور وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ میشا آریز کی کمپنی میں کام کرتی تھی۔ پچھلے 1 سال سے وہ یہاں کام کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ آریز اور میشا کے درمیان نزدیکیاں بڑھیں اور میشا نے جب آریز سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو آریز نے بھی اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ میشا کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ بچپن میں ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ چاچی، چاچا، ماما، مامی نے جب ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو میشا ان سب سے دور ہو گئی اور اپنے بل پر کھڑی ہو گئی۔ آریز سے محبت ہونا اور آریز کا میشا کو قبول کرنا میشا کو ایک امید دلا گیا تھا، لیکن کل رات کے بعد آریز کا یہ بدلا رویہ میشا کو تکلیف سے دوچار کرنے کے لیے کافی تھا۔ میشا اپنے فلیٹ میں آئی تو رات کا گزرا گیا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ آریز کی محبت بھری سرگوشیاں، اس کا چھونا، سب کچھ اسے یاد آیا تھا۔ میشا کو اب خود سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ اگر آپ غصے میں تھے بھی تو مجھے یوں ذلیل کیوں کیا سب کے سامنے؟ میشا نیم پاگل ہوتی چیخی تھی اور ایک ایک چیز زمیں بوس کرتی چیخنے لگی تھی۔ میشا نے آریز کا نمبر ڈائل کیا تو وہ بند تھا۔ میشا خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ آریز، میرا لال، میرا فخر، کیسا ہے میرا بچہ؟ آریز شاہ کا والد ذاکر شاہ آریز کو حویلی میں آتا دیکھ فخر سے بولے تھے۔ آریز مسکرایا اور اپنے باپ کے سینے سے لگا۔ میں ٹھیک ہوں بابا، آپ کیسے ہیں؟ آریز نے مسکرا کر کہا اور اپنے باپ کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ لالا، آپ کو معلوم ہے شنایا آئی ہے اور وہ تو ایسی دلہن بننے والی ہے جو خود کی شادی میں ہی ڈانس کرے گی۔ آریز کی بہن سکینہ چہک کر بولی تھی۔ آریز سر جھکا کر مسکرایا۔ السلام علیکم۔ شنایا نے مشترکہ سلام کیا تو سب نے مشترکہ ہی جواب دیا تھا۔
شنایا پورے حق سے آریس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اوہ! ڈرائنگ ہال میں آتے رزاق نے ہوٹنگ کی تھی۔ شنایا جھینپ گئی تھی اور چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ شنایا اور آریس اچھے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے نام پر منسوب بھی تھے۔ شنایا کو تو اچھا خاصا لگاؤ تھا آریس سے، لیکن آریس نے کوئی ایسی پیش قدمی نہ کی تھی جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ شنایا کو پسند کرتا ہے۔ شنایا اور آریس کی شادی طے ہو چکی تھی اور آنے والے اگلے مہینے میں شنایا اور آریس کی شادی تھی، جس کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، آریس نے جھک کر شنایا کے کان میں سرگوشی کی تو اس کے چہرے پر ایک شرمگی مسکراہٹ آئی تھی۔ میں تو سوچ رہا ہوں بابا، آپ بھائی کے ساتھ میری بھی شادی کروا دیں۔ رزاق نے لقمہ دیا تو سکینہ کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھے ہر فرد نے اسے گھورا تھا۔ میں تھک گیا ہوں، مجھے آرام کرنا ہے، معذرت چاہتا ہوں، آپ باتیں جاری رکھیں۔ آریس معذرت کرتا اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ شنایا تب تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا، جبکہ گھر کے باقی فرد ہنستے مسکراتے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میشا پوری رات روتی رہی، آنکھوں میں سرخی گھلی تھی اور چہرہ رونے کے باعث لال ہو رہا تھا۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی تو اس کا سامنا پھر آریس سے ہوا تھا، لیکن آریس اسے نظر انداز کرتا آفس میں چلا گیا۔ تمہیں پتہ چلا کہ سر آریس کی شادی ہے؟ یہ الفاظ ثانیہ کے تھے جنہیں سن میشا اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا اور آنکھوں میں ایک بار پھر نمکین پانی بھر گیا تھا۔ میشا ہمت کرتی، خود کو سنبھالتی آفس کی طرف بڑھی تھی۔ آفس میں داخل ہوئی تو سامنے ہی آریس لاپرواہ انداز میں کرسی پر بیٹھا کسی سے مسکرا کر کال پر بات کر رہا تھا۔ ہاں شنایا، ضرور، ہماری شادی ہے تو جولری بھی ہماری ہی پسند کی ہوگی، انفیکٹ لہنگا بھی میری پسند کا ہی ہوگا، آریس نے میشا کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے کہا تھا۔ میشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بے یقینی نظروں سے آریس کو دیکھنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، شام میں چلیں گے، آریس مسکرا کر کہتا رابطہ منقطع کر گیا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آریس؟ وہ روتے ہوئے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کر کے بولی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اور تمہیں میں جاب سے نکال چکا ہوں، آئندہ تمہاری یہ شکل مجھے دکھائی نہیں دینی چاہیے۔ وہ سفاکیت سے بولتا چہرہ پھیر گیا تھا۔ میشا آگے بڑھی اور آریس کا ہاتھ تھاما۔ آپ مجھے استعمال کر کے یوں چھوڑ نہیں سکتے، میں نے محبت کی ہے آپ سے، گناہ نہیں۔ وہ روتے ہوئے آریس سے التجا کر رہی تھی۔ اس سیاہ رات نے سب تباہ کر دیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، تم جیسی لڑکیاں صرف وقت گزاری کے لیے ہوتی ہیں، محبت نبھانے کے لیے میری بخشی گئی قربت بھیک سمجھ کر قبول کرنا، بھول جانا اس ون نائٹ کو۔ وہ کاندھے اچکا کر کہتا سفاکیت کی حد پار کر گیا تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آریس؟ میشا تڑپ کر آریس کی طرف بڑھی۔ آریس نے میشا کو خود سے دور دھکیلا جیسے وہ کوئی اچھوت چیز ہو۔ میشا روتی تڑپتی ایک بار پھر آریس کی طرف بڑھی تھی۔ سیکیورٹی! آریس کی پکار پر جہاں میشا ساکت ہوئی وہیں سیکیورٹی گارڈ آفس میں آئے تھے۔ اسے باہر نکال دو اور آئندہ یہ یہاں دکھائی نہ دے، آریس نے کہا تو میشا نے سیکیورٹی گارڈ کو دیکھا۔ میں خود جا سکتی ہوں۔ میشا بنا آریس کو کچھ کہے وہاں سے چلی گئی تھی۔ دماغ میں ایک ساتھ کئی سوچیں تھیں، دل میں اٹھتی تکلیف کو نظر انداز کر کے وہ پختہ ارادہ کرتی وہاں سے نکلی تھی۔ آریس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی اور وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ آریس اپنے کام میں مصروف تھا اور گھر والے شادی کی تیاریوں میں۔ ان سب کے درمیان آریس میشا کو بھول چکا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر رہا تھا، لیکن ایک خالی پن تھا جو آریس کے دل میں گھر کر گیا تھا، جسے وہ خود ہی جھٹک دیتا تھا۔ آج مہندی کی رات تھی، ہر طرف حویلی میں خوشی کا سما تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، ایک دوسرے کی تعریف کر رہا تھا۔ واہ بھائی واہ، آج تو کوئی بہت ہی زیادہ جچ رہا ہے، سکینہ نے آریس کے کمرے میں آ کر اونچی آواز میں کہا۔ آریس سکینہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ آریس کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سکینہ کا موبائل رنگ ہوا۔ وعلیکم السلام میشا، کیسی ہو؟ سکینہ مسکرا کر سلام کر کے جواب دیا، لیکن آریس میشا نام پر ٹھٹکا تھا۔ سکینہ اور نہ جانے کیا کیا بات کر رہی تھی، لیکن آریس کے دماغ میں وہ ایک رات کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھی۔ میشا کا رونا، مسکرانا، محبت کا اظہار کرنا،
منتیں کرنا سب ایک ساتھ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی مانند بج رہا تھا۔ کس سے بات کر رہی ہوں؟ سکینہ کو مسکراتے دیکھ آریس نے غصے سے پوچھا تھا۔ سکینہ نے حیرت سے آریس کو دیکھا۔ اس نے کبھی اس لہجے میں سکینہ سے بات نہیں کی تھی۔ میشا، میں نیچے آ کر بات کرتی ہوں تم سے، سکینہ نے کہہ کر رابطہ منقطع کیا اور آریس کو دیکھا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ دوست تھی میری، آئے ملواتی ہوں آپ سے، آپ کو شنایا بھی اس کے پاس ہی ہے، سکینہ نے کہہ کر آریس کا ہاتھ پکڑا اور آریس کو نیچے لے کر جانے لگی۔ نہیں، تم چلو، میں بعد میں آتا ہوں۔ آریس نے نظریں چراتے ہوئے سکینہ کا ہاتھ جھٹکا، لیکن وہ سکینہ ہی کیا جو آریس کی بات مان جائے۔ وہ زبردستی آریس کو نیچے لے گئی تھی جہاں میشا سکینہ کی دوست کھڑی تھی۔ وہ ہنستی مسکراتی شنایا سے بات کر رہی تھی۔ ان سے ملیں، یہ ہے میری دوست، سکینہ میشا کی بغل گیر ہوتے ہوئے بولی۔ آریس نے شکر کا سانس لیا کیونکہ وہ جو میشا سمجھ رہا تھا یہ وہ میشا نہیں تھی۔ السلام علیکم بھائی، بہت بہت مبارک ہو، میشا نے مسکرا کر کہا اور پھر سکینہ کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ شنایا نے آریس کی اڑی اڑی رنگت دیکھ کر کہا۔ آریس بمشکل مسکرایا اور اسبات میں سر ہلایا۔ تھوڑی ہی دیر میں رسم حنا شروع ہو گئی تھی۔ ہر طرف ہلا گلا تھا اور بڑی چہمگوئیوں میں مصروف تھے۔ مہندی کا فنکشن اختتام پر پہنچا اور سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو شاہ حویلی میں ہلچل عروج پر پہنچ گئی تھی۔ کوئی میک اپ کر رہا تھا تو کوئی اپنے کپڑے استری، ہر طرف سب اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ شام ہوئی تو بارات شاہ حویلی سے نکلی۔ آریس پرسکون تھا کیونکہ میشا نے کوئی پیشن گوئی نہ کی تھی۔ وہ خوشی خوشی بارات لے کر روانہ ہوا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی کروٹ لینے والی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں جتنا وہ پرسکون تھا اتنا ہی بے چین ہونے والا تھا۔ بارات جیسے ہی خان حویلی کے لان میں پہنچی، وہاں شنایا بکھری بکھری حالت میں سر تھام کر بیٹھی تھی۔ شاہ حویلی سے آنے والے مہمانوں نے حیرت سے اس دلہن کو دیکھا تھا جو سجی سنوری کم اور اجڑی ہوئی دلہن زیادہ دکھائی دے رہی تھی۔ ہمیں تم سے امید نہیں تھی آریس کہ تم اتنے گھٹیا ہوگے، شنایا کے باپ نے آریس کے سامنے آ کر کہا۔ ذاکر شاہ کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے اور انہوں نے ناگواری سے ظفر خان کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا ظفر؟ کہ ہمارا بیٹا گھٹیا ہے؟ تم نے یہ سب ہماری توہین کرنے کے لیے کیا ہے؟ ذاکر شاہ دھاڑے تھے۔ آریس کے تھوڑی دیر پہلے والا سکون بے چینی میں بدل گیا تھا۔ وہ بس ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اپنا شک دور کر سکے، لیکن اس کی سوچ کے بالکل برعکس شنایا کے پیچھے ہی میشا بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے آریس کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ یہ تو تم اپنے بیٹے سے پوچھو جو شادی سے پہلے ہی کسی کے ساتھ حرام تعلق بنا چکا ہے۔ ابھی تو ایک لڑکی سامنے آئی ہے اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ منہ کالا کروا چکا ہوگا۔ ظفر خان کے سخت الفاظ سن آریس نے اپنا سر جھکایا۔ ذاکر شاہ کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ پڑ چکا تھا۔ کہہ دو آریس کہ یہ جھوٹ ہے، ذاکر شاہ کی کرخت آواز وہاں گونجی تھی۔ پیچھے کھڑے مہمانوں کی سرگوشیاں ذاکر شاہ بخوبی سن سکتے تھے۔ آریس کچھ نہ بولا اور سر جھکا گیا۔ مجھے اجازت دیں، میں چلتی ہوں، میشا کہتی اٹھی اور اپنا بیگ لے کر آنسو صاف کرتی وہاں سے جانے لگی۔ رکو لڑکی، ذاکر شاہ نے آریس کو خاموش کھڑے دیکھ میشا کو روکا تھا۔ میشا نے حیرت سے اس بڑی عمر کے باروب انسان کو دیکھا۔ آریس کا چہرہ ان سے بہت میل کھاتا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ صرف شنایا کو حقیقت بتانا چاہتی تھی۔ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ شنایا کسی دھوکے میں رہے۔ اگر حقیقت جاننے کے بعد شنایا کو اس کے ساتھ رہنا ہے تو اس سے میشا کو کوئی غرض نہیں تھی، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ یہاں سے اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ آریس کی خاموشی مجھے بتا رہی ہے کہ یہ سچ ہے اور ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے سکتے۔ اگر تم دونوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ تھا بھی تو یقیناً اس میں دونوں کی مرضی شامل رہی ہوگی، اور میں اسی وقت تمہارا اور آریس کا نکاح کرواؤں گا۔ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو میشا کو اپنے کانوں پر پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ شنایا وہاں سے اٹھی اور خاموشی سے حویلی کے اندر بھاگ گئی تھی۔ آریس نے ایک نظر شنایا پر ڈالی اور پھر اپنے بابا کی طرف بڑھا۔ بابا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ جو لڑکی بنا شادی کے میرے ساتھ یہ تعلق بنا سکتی ہے اور نہ جانے کتنوں۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ ذاکر شاہ کا ہاتھ اٹھا اور بھری محفل میں آریس کے منہ پر چھاپ چھوڑ گیا۔ آریس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بے یقین نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا۔
پھر آس پاس سرگوشیاں کرتے لوگوں کو جو آریز کی آنکھیں دیکھ خاموش ہوئے تھے۔ مہمان خود ہی انہیں وہاں چھوڑ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ گنے چنے چند قریبی رشتہ دار اور گھر کے افراد ہی بچے تھے۔ سکینہ سر جھکائے کھڑی تھی تو وہیں رزاق کا سر بھی شرم سے جھکا ہوا تھا۔ آریز کی ماں آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی تو باپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ آریز نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور سر جھکا لیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں ظفر، تمہاری جو بے عزتی ہوئی اس کا ازالہ میں کسی اور طرح تو نہیں کر سکتا، لیکن اس طرح کر سکتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کی شادی اپنے بیٹے رزاق سے کروا دوں۔ باقی جو تم فیصلہ کرو مجھے منظور ہے۔ ذاکر شاہ نے کہا تو ظفر خان نے اپنی بیوی کو دیکھا جو آنکھوں میں قہر لیے آریز کو دیکھ رہی تھی۔ میری بیٹی ہرگز پھینکی ہوئی نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں ہرگز نہیں جانے دوں گی جہاں حرام حلال کی پہچان نہ ہو۔ فائز خان نے غصے سے کہا اور حویلی کا رخ کیا۔ یہ الفاظ آریز کو کسی تھپڑ کی مانند محسوس ہوئے تھے۔ آریز بس ضبط کرتا غصے سے کھڑا تھا۔ میں جانتا ہوں میرے بیٹے نے غلطی کی ہے، لیکن میرا دوسرا بیٹا بد کردار ہرگز نہیں ہے۔ ایسی تہمت نہ لگائیں۔ ذاکر شاہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ آنکھیں نم تھیں۔ وہ سر جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج وہ سب کے سامنے جھکائے کھڑے تھے۔ وہ گاؤں جہاں ذاکر شاہ کی عزت تھی، وہی گاؤں اب طرح طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ بیگم رزاق میرے ہاتھ میں پلا بڑا لڑکا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ گھٹیا یا بد کردار نہیں۔ ظفر خان نے آریز کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا۔ آریز نے اپنی آنکھیں بند کی اور چند قدم پیچھے لیے۔ میشا کا رنگ فق ہونے لگا تھا۔ چہرہ لٹے کی مانند سفید ہو گیا تھا اور وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ وہ آریز کے غصے سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ میشا نے غیر محسوس انداز میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں سے ایک کے بعد ایک نہ جانے کتنے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گال پر پھسلے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اعتراض نہیں تو شنایا سے پوچھ لیں، فائزہ بیگم نے کہہ کر حویلی کے اندر کا رخ کیا۔ شنایا بھی اپنے باپ کی عزت کا خیال کرتے تھوڑی ہی دیر میں واپس تیار ہو کر آ گئی تھی، لیکن اس بار دولہا کوئی اور تھا۔ ہاتھوں میں لکھا نام کسی اور کا تھا، اس کے شوہر کا نہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں شنایا اور رزاق کا اور آریز اور میشا کا نکاح ہو گیا۔ آریز کو تو کسی گھر والے نے دیکھنا بھی مناسب نہ سمجھا تھا، جبکہ رزاق سے سب خوش دلی سے مل رہے تھے۔ آریز کانپتی روتی میشا کو وہاں سے لے کر نکل گیا تھا۔ آریز کی ماں نے ایک نظر میشا پر ڈالی جو بے بسی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سعیدہ شاہ نے حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ میشا کو اب احساس ہوا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ یہاں پر آ کر آریز بنا لحاظ کیے اسے لیے کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ شنایا کا استقبال دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ شنایا بس خاموش نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہیں سب کی آنکھوں میں شرمندگی تھی اور چہرے پر افسوس اور تکلیف واضح تھے۔ سکینہ شنایا کو رزاق کے کمرے میں چھوڑا۔ چند چھوٹی چھوٹی رسموں کے بعد سعیدہ بیگم نے کہا تو سکینہ شنایا کو لے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسے وقت دینا، ہمت دینا سمجھ جائے گی، ذاکر شاہ رزاق کا کاندھا تھپ تھپا کر کہتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ رزاق نے ایک سرد آہ بھری اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے سکینہ ابھی باہر نکلی تھی۔ اس لڑکی کی کیا غلطی تھی اس میں بھائی؟ سکینہ کی آواز پر رزاق کے بڑھتے قدم رکے اور ایک سرد آہ بھری غلطی دونوں کی برابر ہے۔ بولتے وقت رزاق کا لہجہ زہر خون تھا۔ جتنی غلطی میری تھی بھائی، شاید اتنی ہی غلطی اس لڑکی کی ہو۔ سکینہ بول کر رکی نہیں، روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ رزاق اپنی سوچوں میں ڈوب گیا تھا۔ آنکھ کا کونا نم ہوا تھا اور وہ کمرے میں گیا۔ شنایا بیڈ پر خاموش لیٹی بس چھت کو گھور رہی تھی۔ رزاق نے کچھ نہ کہا اور ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر واش روم کی طرف بڑھا۔ تمہارے سر پر مصیبت کیوں مسلط کر دی گئی گھر والوں نے؟ شنایا کی آواز پر رزاق ٹھٹکا اور اس نے چونک کر شنایا کو دیکھا۔ بجھا بجھا سا حسین چہرہ، آنکھوں میں نمی لیے وہ بس چھت کو گھور رہی تھی۔ نصیب میں جو تھا ہونا وہی تھا، لہٰذا مت سوچو، رزاق نے کہہ کر قدم آگے بڑھائے۔ تم مجھے طلاق دے دو، میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ شنایا کے الفاظوں پر رزاق نے غصے سے شنایا کو دیکھا تھا اور شرٹ ٹراؤزر پھینک کر شنایا کی طرف آیا اور شنایا کا بازو سے اس کو دبوچ کر کھڑا کیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ یہی کہ میں سختی سے پیش آؤں تمہارے ساتھ، رائٹ؟ رزاق نے شنایا کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سوال کیا تھا۔ شنایا نے آنسو بھری آنکھوں سے رزاق کو دیکھا تو رزاق کی گرفت شنایا کے بازوؤں پر ڈھیلی ہوئی
اور شنایا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شنایا، جو کچھ بھی ہوا ہے نا، اس میں تمہاری غلطی ہے اور نہ میری۔ بس خود کو اور مجھے وقت دو یہ سب ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ رزاق نرمی سے اس کے بالوں پر بوسہ دے کر بولا تھا۔ شنایا رزاق کا نرم مگر مضبوط حصار پا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ رزاق نے اپنے لب بھینچ لیا اور اسے رونے دیا اور بس اس کی کمر تھپ تھپاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب شنایا نے رو کر دل ہلکا کر لیا تو وہ خود رزاق سے دور ہوئی تھی۔ توبہ توبہ، لڑکی میری نئی قمیض خراب کر دی، رزاق منہ بسوڑ کر کہتا واش روم میں بند ہوا تھا اور پیچھے شنایا مسکرائی تھی۔ آریز میشا کو حویلی لایا تھا، جو کمرہ، جو سیج شنایا اور آریز کے لیے سجائی گئی تھی، وہ سیج آریز نوچ کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ چند منٹوں میں ہی وہ کمرے کا حال بگاڑ چکا تھا۔ ایک غلطی جو اس نے کی تھی وہ اب اس پر بھاری پڑ گئی تھی۔ کیوں میشا سے وہ بے خبر ہو گیا تھا، یہ خیال ہی بار بار آریز کو غصہ دلا رہا تھا۔ میشا آریز کے غصے کو دیکھتی ڈری سہمی سی ایک جگہ پر کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کا تو ویسے ہی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اگر آریز اس کی جان بھی لے لیتا تو کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا۔ آریز سر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں گرائے بہت خاموشی سے بیٹھا تھا۔ میشا کے سسکی کمرے میں گونجی تو آریز نے قہر آلود نظروں سے میشا کو دیکھا اور پھر اس کے مقابل آیا۔ تمہیں بہت شوق تھا نا میرے گھر والوں کو بتانے کا کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آج ہونے والی زیادتی بھی گھر والوں کو چیخ چیخ کر بتانا۔ آریز نے میشا کے ہاتھ سے بیگ چھین کر ایک طرف اچھالا اور اس کا دوپٹہ نوچ کر دوسری طرف پھینکا۔ اس کی گردن پر بے دردی سے دانت گاڑ کر وہ اسے چیخنے پر مجبور کر گیا تھا۔ چیخو اور چیخو، پر افسوس تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جائے گی۔ آریز نے قہر آلود نظروں سے میشا کو دیکھ کر کہا تھا۔ آریز نہیں، وہ کچھ بول ہی رہی تھی جب آریز اس کے لبوں پر جھکا اور بے دردی سے اس کے لبوں کو اپنے دانتوں تلے مسل دیا۔ میشا کے لبوں سے نکلنے والے خون کو دیکھ آریز نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر میشا کو اپنے قریب کیا اور اس کے لبوں پر جھکا شدت سے اس کی سانسوں کو قید کر گیا تھا۔ میشا آریز کے سینے پر ہاتھ مارتی اسے خود سے دور کرنے لگی، لیکن آریز تو اب ہوش میں ہی نہیں تھا۔ میشا کو اپنی باہوں میں بھرتا وہ بیڈ پر لا کر اسے پھینک چکا تھا۔ کمرے کی لائٹس جو بند تھیں وہ انہیں بھی چلا چکا تھا۔ میشا نفی میں سر ہلاتی اس سے دور ہونے لگی۔ آریز، یہ ٹھیک نہیں، آپ غصے میں ہیں، میری بات سنیں۔ میشا نے پھر بولنے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی آریز نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر کے اس کے لفظوں کو دبا دیا تھا۔ آریز نے میشا کی قمیض چاک کی اور پھر دانت اس کی گردن پر گاڑے۔ میشا جی جان سے کانپی تھی۔ آریز ظلم کی انتہا کرتا آج اس پر کسی شکاری کی مانند جھپٹا تھا۔ وہ بنا اس کی سنے اس کے جسم کو زخمی کر رہا تھا۔ میشا روتی تڑپتی اسے بار بار خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو اوپر کشن پر پن کیے اس کے لبوں پر جھکا اپنی شدتیں اس میں انڈیل رہا تھا۔ میشا جب سہ نہ پائی تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن آریز کو اس کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ بس اپنا غصہ میشا میں انڈیلتا خود کو پرسکون کر کے ہی اس سے دور ہوا تھا۔ آریز ایک نظر میشا پر ڈال کر اس پر کمفرٹر اوڑھتا واش روم میں بند ہوا تھا۔ فریش ہو کر آیا تو میشا اب بھی ویسے ہی بے ہوش پڑی تھی، لیکن سفید چادر پر خون لگا تھا۔ آریز پیشانی پر تیوری لیے ایک سائڈ کو بڑھا۔ اچانک ہی میشا کی ڈائری پر نظر گئی تو آریز نے وہ ڈائری اٹھائی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرے علاوہ نہ جانے کتنے ہی ہوں گے، وہ ناگوار نظر ڈائری پر ڈال کر کہتا۔ ڈائری کھول کر پڑھنے لگا۔ اس میں آریز اور میشا کی پہلی ملاقات سے لے کر آخری ملاقات تک ایک ایک لفظ لکھا ہوا تھا۔ پڑھنے کے بعد آریز نے بے دلی سے وہ ڈائری ایک سائڈ پر پھینکی۔ وہ ڈائری جیسے ہی نیچے گری اس میں سے ایک رپورٹ باہر آئی تھی۔ آریز نے حیرت سے اس رپورٹ کو دیکھا اور ڈائری اٹھائی۔ وہ رپورٹ ڈائری میں چپکی ہوئی تھی۔ اس رپورٹ کے پیچھے لکھے الفاظ آریز نے پڑھنا شروع کیے تھے تو چہرے کا رنگ فق ہونے لگا تھا اور آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ میں نہیں جانتی تم اس دنیا میں آؤ گے یا نہیں، میں اچھی ماں بن سکوں گی یا نہیں، کیونکہ تمہارے بابا ہی ہم سے منہ موڑ چکے ہیں۔
میں نے بھی تو کتنا غلط کیا نا، انہیں نکاح سے پہلے ہی اپنے قریب آنے دے کر۔ لیکن میں تم سے ابھی سے وعدہ کرتی ہوں، بہت جلد تمہارے بابا کو راضی کر لوں گی۔ وہ غصے کے تیز ہیں لیکن دل کے بہت اچھے ہیں۔ وہ ہم دونوں سے بہت محبت کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کی آنکھوں میں۔ آریز کے ہاتھوں سے وہ ڈائری زمین پر گری اور وہ میشا کی طرف بھاگا تھا۔ میشا، میشا، وہ پوری طاقت سے چیخا تھا، لیکن میشا ہوش میں نہیں تھی۔ وہ بنا میشا کے حلیے کا لحاظ کیے کمرے سے باہر بھاگا تھا۔ ماما، ماما، وہ پوری طاقت سے کمرے کے دروازے پر کھڑا ہو کر چیخا تھا۔ حویلی کا ہر فرد کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ آریز کو یوں چیختا دیکھ سعیدہ بیگم اوپر آئی تھی، جبکہ رزاق، شنایا اور سکینہ بھی آریز کی طرف بھاگے تھے۔ کیا ہوا میرے بیٹے؟ سعیدہ بے شک اپنے بیٹے سے ناراض تھی، لیکن اپنے بیٹے کو یوں روتے چیختے دیکھ ان کا دل دہل گیا تھا۔ ماما، میشا، ماما، وہ آریز آگے کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا، بس آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، حلق میں آنسوؤں کا پھندا لگا تھا۔ رزاق کمرے میں جانے لگا تو آریز نے رزاق کا ہاتھ پکڑ کر اسے دور دھکیلا تھا اور اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا۔ ماما، جو ہوا اس میں میشا کی غلطی نہیں تھی، سب میں میری غلطی تھی۔ میرے بچے کو بچا لیں ماما، میری بیوی کو بچا لیں، وہ ہاتھ جوڑتا روتے ہوئے بولا تھا، جبکہ شنایا اور سکینہ کمرے کے اندر بھاگی تھی۔ میشا کی حالت دیکھ کر دونوں نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر لی تھی اور پھر دونوں روتی ہوئی میشا کی طرف بڑھیں۔ سعیدہ بیگم کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ رزاق کا بھی حال کچھ مختلف نہ تھا۔ ماما، بھابھی کو اسپتال لے کر چلے نا، سکینہ کی نم رندھی ہوئی آواز جب سعیدہ بیگم کے کانوں میں پڑی تو وہ کمرے کے اندر بھاگی اور پھر چند پل میں ہی میشا کے بدن پر کپڑے پہنا کر وہ اسپتال کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ بار بار میشا کے لکھے گئے الفاظ آریز کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہے تھے۔ وہ غصے کے تیز ہیں لیکن دل کے بہت اچھے ہیں، وہ ہم دونوں سے بہت محبت کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کی آنکھوں میں۔ آریز نے اپنی آنکھیں بند کی اور رونے لگا تھا، دل تھا کہ پھٹنے کو تھا۔ وہ بس ایک بار میشا کو صحیح سلامت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا، اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹرز نے کہ ان کا امتحان لینے پر تلے تھے۔ کچھ وقت بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو سیدھا آریز کی طرف بڑھا۔ یہ ریپ کیس ہے مسٹر آریز، آپ کے کہنے پر ہم نے علاج کر دیا ہے، پولیس کو انفارم کر دیں۔ انٹرنل ڈیمیج بہت زیادہ ہے، دماغی دباؤ بھی بہت ہے، اور بچے کو بھی ہم بچا نہیں سکے اور شاید وہ اب کبھی ماں نہ بن پائے۔ جسم کے نشانات، ابھی وہ آگے بھی کچھ بول رہا تھا کہ آریز نے اٹھ کر ڈاکٹر کا گریبان جکڑ لیا۔ میری بیوی خطرے سے باہر ہے یا نہیں، اتنا بتاؤ۔ آریز غصے سے دھاڑا تھا۔ ذاکر شاہ نے آگے بڑھ کر آریز کو دور دھکیلا۔ سچ کا سامنا کرو نا آریز، کیوں نہیں کرتے؟ سچ کا سامنا؟ پہلے جو سر جھکایا تھا وہ کم تھا، جب ہمارا سر قلم کروانے پر تلے ہو؟ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، قبول کرو اسے۔ ذاکر شاہ کی دھاڑ پر آریز اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ صحیح تو کہہ رہے تھے ذاکر شاہ، یہ سب اس کی اپنی غلطی تھی، اور جب کوئی حقیقت کا تھپڑ آریز کے منہ پر مار رہا تھا تو وہ اسے برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ ہم نے پولیس کیس نہیں کرنا ڈاکٹر، ذاکر شاہ نے کہا تو ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس انسان کو فرق تک نہیں پڑا ہوگا، کیونکہ اسے تو معلوم ہی نہیں اس کی بہن اس حالت میں ہے۔ کیا فرق رہ گیا بھائی آپ میں اور اس میں؟ میں نے اسے درندہ کہا تھا، ایک اصل درندہ تو ہم نے گھر میں ہی پال رکھا تھا۔ جتنی نفرت مجھے اس انسان سے تھی نا، اس سے زیادہ نفرت مجھے آپ سے محسوس ہو رہی ہے، خود سے ہو رہی ہے۔ وہ تو پھر نشے میں تھا، لیکن آپ نے جانتے بوجھتے یہ سب کچھ کیا۔ سکینہ کی رندھی ہوئی آواز سن آریز نے سکینہ کو دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ آریز کے دیکھنے پر سکینہ نے منہ موڑ لیا اور آپریشن وارڈ سے باہر آتی میشا کو دیکھا، جو ابھی تک بے ہوش تھی۔ چہرے پر، گردن پر آریز کے دانتوں کے نشانات تھے۔ آریز نے سر جھکایا، جبکہ گھر کے باقی فرد میشا کے پیچھے گئے تھے۔ میشا کو انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا۔ میشا کو اب تک ہوش نہیں آیا تھا۔ رزاق، شنایا، ذاکر شاہ اور سعیدہ بیگم کو لے کر چلا گیا تھا۔ سکینہ اسپتال کے پارک میں ٹہل رہی تھی جب سکینہ کو اپنے پیچھے کسی اور کے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ سکینہ نے چونک کر پیچھے دیکھا تو سکینہ کی خوف سے آنکھیں پھیلی تھیں اور ان آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، اور وہ نفی میں سر ہلاتی اس سے پیچھے ہونے لگی۔
اور اندر اسپتال کی طرف بھاگنے کے لیے رخ موڑا، لیکن مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا اور اسپتال کے سنسان حصے کی طرف لے گیا۔ ماضی، کیا ہو گیا فارس؟ ہاتھ تو چھوڑو۔ سکینہ نے آنکھیں نکال کر فارس کو دیکھا تھا۔ فارس مسکرایا اور کمرے سے نکل گیا۔ سکینہ اور فارس یونی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ فارس نے سکینہ کو بتایا تھا کہ اس کی ایک بہن ہے جس کو وہ بچپن میں اپنے چاچا چاچی کے گھر ہی چھوڑ آیا تھا۔ چاچی کی مار اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی اور بہن کا بوجھ اکیلے اٹھا نہیں سکتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکیلا ہی گھر سے بھاگ نکلا تھا، اور اس کے بعد اس نے ہمت ہی نہ ہوئی تھی کہ وہ اپنی بہن سے مل سکے۔ سکینہ اور فارس ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ پہلے دوستی اور پھر یہ دوستی کب محبت میں بدلی پتہ ہی نہیں چلا۔ سکینہ اب فارس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی جب فارس اپنے دوستوں کے پاس کمرے سے باہر گیا تھا۔ بہت خوش نصیب ہو سکینہ، ایسا محبت کرنے والا انسان ملا ہے تمہیں جو ہوس بھری نظروں سے نہیں بلکہ ہمیشہ محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ یہ پریشے تھی جو کہ فارس سے محبت کی دعوے دار تھی۔ اسے ایک آنکھ نہیں بہاتا تھا سکینہ اور فارس کا رشتہ، لیکن پھر بھی وہ اچھا ہونے کا ڈرامہ ان کے سامنے سر انجام دیا کرتی تھی۔ سکینہ نے بس مسکرانا ہی بہتر سمجھا تھا اور نوٹس کی طرف متوجہ ہوئی، جبکہ پریشے کی نظر اب بھی فارس پر تھی۔ پریشے نے اپنے دوست کو اشارہ کیا تو اس نے ایک کولڈ ڈرنک کا گلاس فارس کی طرف بڑھایا، جسے فارس نے تھام لیا اور پھر اس سے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب نوٹس بنا کر وہاں سے نکل گئے، جبکہ فارس ہمیشہ خود سکینہ کو گھر چھوڑ کر آیا کرتا تھا۔ اچانک ہی فارس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی، جسم میں آگ لگنے لگی محسوس ہو رہی تھی، سر چکرانے لگا تھا۔ فارس، مجھے گھر چھوڑاؤ، ماما کی کالز آ رہی ہیں، سکینہ نے بیگ کاندھے پر ڈال کر کہا۔ فارس نے خمار آلود نظروں سے سکینہ کو دیکھا اور بے خودی میں قدم سکینہ کی طرف بڑھائے۔ سکینہ فارس کی لال ہوتی آنکھوں کو دیکھ پشیمانی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ کیا ہوا ہے فارس؟ تمہارا چہرہ لال کیوں ہے؟ سکینہ کے باقی کے الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے جب فارس نے اپنی شرٹ اتار کر پھینکی۔ تم جاؤ تم۔ فارس نے سکینہ کو خود سے دور دھکیلا۔ سکینہ حیرت سے فارس کو دیکھ رہی تھی، جس کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ فارس اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اتنی سردی میں بھی وہ بنا شرٹ کے گھوم رہا تھا۔ اس سے پہلے فارس زمین پر گرتا سکینہ نے اسے پکڑ لیا تھا۔ فارس نے پھر سکینہ کو خود سے دور دھکیلا اور کمرے میں داخل ہوتا ہی زمین پر گرا تھا۔ فارس، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سکینہ نے فارس کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور بیڈ کی طرف لے کر بڑھی۔ فارس کے ساتھ سکینہ بھی بیڈ پر گری تھی۔ فارس مکمل طور پر سکینہ پر سایہ فگن تھا، جبکہ سکینہ ڈری سہمی سی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہا تھا نا تمہیں کہ چلی جا، فارس نے سکینہ کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر کہا اور سکینہ کے لبوں پر جھکا تھا۔ سکینہ کی حیرت سے آنکھیں پھیلیں اور اس نے فارس کو خود سے دور دھکیلنا چاہا، لیکن وہ مضبوط توانا جسامت کا مرد اس نازک سی جان سے کہاں ہلنے والا تھا۔ سکینہ نے زحمت کرنے کی کوشش کی تو فارس کی پکڑ مضبوط ہوئی اور عمل میں شدت آئی۔ وہ کسی جانور کی مانند سکینہ کے جسم کو نوچنا شروع کر چکا تھا۔ اس کی گردن پر جھکا وہ خود کو پرسکون کر رہا تھا، جسم سے کپڑے نوچ کر اتارے تھے اور اس کے جسم پر نوچتے نشانات کرتا بنا کسی رشتے کے اس کے جسم پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ سکینہ کی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھی، لیکن وہ ظالم بنا اس کے جسم پر دانتوں کے نشانات بناتا، اس کے جسم پر اپنے لبوں کا گرم دہکتا لمس چھوڑتا، اپنی شدتیں اس پر نچھاور کر رہا تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر جھکا، اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا، جبکہ سکینہ اب ہوش و حواس سے بیگانی بیڈ پر لیٹی تھی۔ فارس کا اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں پر کمفرٹر اوڑھتا سکینہ کی گردن میں منہ چھپائے، غنودگی میں جاتا نرمی سے سکینہ کی گردن پر جھکا، اپنے لبوں کو آزاد چھوڑ چکا تھا۔ پہلے جتنی شدت اس کے عمل میں آئی تھی اب اتنی ہی محبت تھی۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، فارس نے سکینہ کے کان پر جھک کر سرگوشی کی اور اس کے ساتھ ہی گرا تھا۔ اچانک ہی دو وجود کمرے میں داخل ہوئے۔ ہیلو مسٹر آریس، آپ کی بہن کے ساتھ یہاں اس کی کلاس فیلوز نے زیادتی کی ہے، اپنی بہن کو لے جائیں، وہ لڑکا بھاگ گیا ہے یہاں سے۔ ایک باریک نسوانی آواز کمرے میں گونجی، پھر وہ دو وجود فارس کو لے کر وہاں سے نکل گئے تھے۔
جبکہ تھوڑی دیر بعد ہی رزاق اور آریز وہاں آ گئے تھے۔ سکینہ کی ایسی حالت دیکھ کر آریز اور رزاق تو ٹوٹ ہی گئے تھے، لیکن آریز نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کا بدلہ لے گا۔ میشا کا پتہ اسے سکینہ سے چلا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں وہ سکینہ سے فارس کے گھر والوں کی انفارمیشن لے چکا تھا اور اس نے بدلہ بھی لے لیا تھا، لیکن وہ غصے کی آڑ میں اپنا ہی نقصان کر چکا تھا۔ فارس سکینہ کو لیے اسپتال کے سنسان حصے کی طرف آیا تھا اور وہاں پہنچتے ہی وہ سکینہ کو دیوار کے ساتھ پن کرتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ سکینہ نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو فارس نے اس کے ہاتھ دیوار کے ساتھ پن کر دیا اور شدت سے اس کے لبوں پر جھکا۔ تم گھٹیا انسان نہیں بدلے، سکینہ روتے ہوئے بولی تھی۔ فارس نے سکینہ کا چہرہ اوپر کیا اور ایک بار پھر اس کے لبوں پر جھکا اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ سکینہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، لیکن فارس اس سے دور نہ ہوا۔ تمہارے بھائی نے جو میری بہن کے ساتھ کیا ہے نا، اس کے بعد تو دل کرتا ہے کہ تمہیں یہاں سے لے جاؤں اور ایسی سزا دوں کہ ساری زندگی تمہارا بھائی روتا تڑپتا رہے، لیکن کیا کروں، تم سے محبت اتنی ہے کہ تمہیں تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ فارس لمبے لمبے سانس لیتا سکینہ کی پیشانی سے پیشانی ٹکا کر بولا تھا۔ سکینہ نے شکوہ کن نظروں سے فارس کو دیکھا۔ فارس نے باری باری دونوں آنکھوں پر بوسہ دیا اور پھر اس کے لبوں پر لگے خون کو صاف کر کے سکینہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ فارس کے آنسو سکینہ کا کاندھا بھگونے لگے تھے۔ سکینہ خود کو فارس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کرتی، خود بھی رو رہی تھی۔ جب مزاحمت پر فارس کی گرفت مضبوط ہونے لگی تو سکینہ نے فارس کے گرد حصار باندھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تمہیں یہ جسم چاہیے تھا نا، تو مانگ لیتے نا فارس، میں تو پہلے ہی تمہاری تھی، ایسا کیوں کیا تھا تم نے؟ سکینہ کی شکوہ کن آواز فارس کے کانوں میں پڑی۔ فارس نے سکینہ کی گردن پر اپنے لب آزاد چھوڑ دیے تھے۔ وہ آنکھیں موندے سکینہ کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا اسے خود میں پیوست کرنے لگا۔ میں نے تمہیں معاف نہیں کیا۔ سکینہ نے فارس کی گرفت نرم محسوس کرتے ہی فارس کو خود سے دور دھکیلا تھا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ فارس بھی سکینہ کے پیچھے بھاگا تھا۔ میشا کو ہوش آ گیا تھا اور آریز کب سے اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بار بار دروازے تک آتا اور واپس پلٹ جاتا۔ اب کی بار ہمت کرتا وہ اندر داخل ہوا تو نظر میشا پر گئی جو ہاتھ میں لگی ڈرپ کو گھور رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی آریز کو دیکھا تک نہیں تھا۔ زندہ ہوں، آریز کو اندر داخل ہوتے محسوس کر کے میشا نے کہا تھا۔ آریز نے سر جھکایا اور میشا کے مقابل آیا۔ مجھے معاف کر دو، آریز وقت اتنا ہی بول پایا تھا۔ معاف کیا، جائیں آپ واپس نظر نہ آئیے گا میری زندگی میں۔ وہ بنا کسی تاثرات کے بولتی آنکھیں موند گئی تھی۔ آریز میشا کی طبیعت کا لحاظ کرتا وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے کھڑی سکینہ کو دیکھ آریز نے اپنے لب بھینچے اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے بھابھی آپ سے، سکینہ ہمت کرتی میشا کے قریب بیٹھ کر بولی تھی۔ میشا نے آنکھیں کھول کر سکینہ کو دیکھا۔ سکینہ نے بولنا شروع کیا تو ایک ایک لفظ وہ اسے بتا رہی تھی، جبکہ میشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کہاں ہے میرا بھائی؟ وہ فقط اتنا ہی بول پائی تھی جب وارڈ میں فارس داخل ہوا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میشا نے بغور فارس کا چہرہ دیکھا۔ وہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا، آنکھیں، بال، رنگت، سب کچھ اس کے باپ جیسی تھی۔ بھائی، میشا نے فقط اتنا ہی کہا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فارس آگے بڑھا اور میشا کو اپنے سینے سے لگایا، جبکہ سکینہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تھی۔ کچھ سوچ کر رکی اور میشا کی طرف دیکھا۔ اگر تم چاہتی ہو میشا کہ میں تمہارے بھائی کو معاف کر دوں تو تمہیں بھی میرے بھائی کو معاف کرنا ہوگا۔ اگر تم نے میرے بھائی کو معاف نہیں کرنا تو بول دو اپنے بھائی سے مجھے طلاق دے دے تاکہ میں اس انچاہے رشتے سے آزاد ہو جاؤں۔ سکینہ نے کہہ کر قدم وارڈ سے باہر کی طرف بڑھائے۔ بھول جاؤ، میری بہن بیوہ تو بن سکتی ہے لیکن یہ ممکن نہیں، فارس کہہ کر غیر محسوس انداز میں مسکرایا اور میشا کا چہرہ صاف کیا، جبکہ سکینہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ آپ دونوں کا نکاح کب ہوا بھائی؟ میشا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ جب اس رات پریشے مجھے وہاں سے لے گئی تھی تو اس نے بہت کوشش کی کہ میں اس سے نکاح کر لوں،
کیونکہ سکینہ مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی۔ پھر میں ہمت کرتا سکینہ کو یونی سے لے گیا تھا۔ پہلے تو اس نے بہت غصہ کیا، میری محبت پر شک کیا۔ میرے پاس سوائے نکاح کے اور کوئی ثبوت نہیں تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں۔ میں نے اس سے نکاح کیا اور پھر اسے یونی چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ لیکن مجھے یہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے جانا پڑا، ملک سے باہر ایک نئی شروعات کے لیے، تاکہ میں سکینہ کو اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ لیکن پھر پریشے نے سکینہ کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ میں نے پریشے سے نکاح کر لیا اور اس نے کسی اور کے بچے کو میرا نام دے دیا، جس کی وجہ سے سکینہ نے مجھ سے ایک بار پھر منہ موڑ لیا اور نفرت کرنے لگی۔ فارس نے کہہ کر ایک سرد آہ بھری، آپ کو چھوڑ کر بھاگ جانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا بھائی؟ میشا نے غصے سے اپنے بھائی کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ فارس نے تڑپ کر میشا کو دیکھا اور پھر ہاتھ پکڑنا چاہا۔ چلے جائیں، نکل جائیں یہاں سے، میشا حلق کے بل چیخی تھی۔ فارس اس کی طبیعت کا لحاظ کرتا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا میشا اسپتال میں ہی تھی۔ اس 1 ہفتے میں ہی سعیدہ بیگم میشا کے قریب ہو گئی تھی، تو وہیں شنایا بھی اس سے گھلنے ملنے لگی تھی۔ سعیدہ بیگم اور شنایا خود اس کا کھانا لے کر جاتی اور کھانا کھلانے کے بعد ہی واپس گھر لوٹتی۔ رزاق کا رویہ دیکھ شنایا کا دل اس کا گرویدہ ہونے لگا تھا۔ رزاق کا خیال کرنا، محبت سے بات کرنا، بات بات پر شنایا کی تعریف کرنا شنایا کو اچھا لگنے لگا تھا۔ کیا ہوا رزاق؟ رزاق کو بیڈ پر گرا دیکھ شنایا فکر مندی سے اس کی طرف بڑھی تھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کی پیشانی تپ رہی تھی۔ تمہیں بہت تیز بخار ہے، میں ابھی پانی لاتی ہوں، شنایا فکر مندی سے کہتی اس سے دور ہوئی۔ رزاق نے شنایا کا ہاتھ پکڑا اور اسے پاس بٹھا کر اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ مجھے سکون چاہیے شنایا، تھک گیا ہوں میں، رزاق نے کہہ کر آنکھیں موند لی۔ شنایا کچھ دیر بیٹھی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی، پھر بے خودی میں رزاق کی پیشانی پر بوسہ دے دیا۔ رزاق نے چونک کر شنایا کو دیکھا اور پھر مسکرا کر آنکھیں موند لی۔ رزاق کو اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ میں اسے اپنا حق وصول کرنے کی اجازت سمجھوں؟ رزاق نے مسکرا کر کہا تو شنایا مسکرائی اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ مجھے کھانا بنانا ہے، شنایا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں اب بھی ایسا لگتا ہے کہ تمہیں بھائی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا؟ نہ جانے کس سوچ کے تحت رزاق نے یہ پوچھا تھا۔ شنایا نے گھور کر رزاق کو دیکھا۔ میشا کی حالت دیکھ کر تو میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کے ساتھ نہیں۔ شنایا نے رزاق کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میرے بھائی بس شدت پسند ہیں، غصے میں نہیں سوچتے کہ کیا کر رہے ہیں، رزاق نے مسکرا کر کہا اور شنایا کو اپنے سینے سے لگایا۔ جو بھی کہیں وہ یہاں غلط ہیں، شنایا نے منہ بسوڑ کر کہا اور رزاق کے گرد حصار باندھا۔ شنایا، رزاق نے پکارا تو شنایا نے رزاق کو دیکھا۔ شکریہ مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے، رزاق نے کہہ کر شنایا کے لبوں پر جھکا تھا۔ شنایا نے آنکھیں موند لی تھیں۔ رزاق نے شنایا کو بیڈ پر گرایا اور شنایا پر سایہ فگن ہوا تھا۔ شنایا کی گردن کو اپنے لبوں کے لمس سے مہکاتے اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ شنایا آہیں بھرتی اپنی آنکھیں مضبوطی سے آپس میں پیوست کر گئی تھی۔ شنایا کے کاندھے سے شرٹ کھسکا کر رزاق نے اپنے لب وہاں پیوست کیے اور ہاتھوں سے شنایا کے جسم کی رانائیوں کو محسوس کرتا اس کے جسم کو کپڑوں کے بوجھ سے آزاد کر رہا تھا۔ دونوں پر کمفرٹر اوڑھے وہ اس کے جسم پر محبت بھری گستاخیاں کرتا واپس شنایا کے مقابل آیا اور شنایا کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیا اور اس کی سانسوں میں سانسیں الجھائے وہ اپنی شدتیں شنایا میں منتقل کرنے لگا تھا۔ شنایا سے سختی مضبوطی سے رزاق کی کمر پر اپنے ناخن گاڑے آہیں بھرتی رہی، جبکہ رزاق نرمی سے اس کے اور خود کے درمیان موجود ہر پردے کو ہٹا چکا تھا۔ کمرے میں گونجتی معنی خیز سسکیاں اور رزاق کی بھاری سانسوں پر رقص کرتی ان دونوں کی دھڑکنیں تھیں۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں تمہیں اپنی بیٹی کیسے دے دوں جبکہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ وہ سلوک کیا جو جانداروں کے ساتھ بھی انسان نہیں کرتا۔ ذاکر شاہ دھاڑے تھے۔ آپ کے بیٹے نے کیا نا میری بہن کے ساتھ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی فارس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ ذاکر شاہ نے سر جھکایا۔ میں محبت کرتا ہوں سکینہ سے، میں نے کسی بدلے کی آڑ میں اس سے محبت کا جھوٹا دعویٰ یا نکاح نہیں کیا۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، مجھے مجبور نہ کریں کہ میں کوئی غلط قدم اٹھاؤں۔
فارس غصے سے کہتا ذاکر شاہ کے مقابل آیا۔ ولیمہ کریں جس میں میری بہن کو پوری عزت کے ساتھ اس گھر میں لے کر آئیں اور سکینہ کو عزت کے ساتھ اس گھر سے رخصت کریں، اسی میں ہی بھلائی ہے۔ فارس نے ایک کارڈ نکال کر ذاکر شاہ کے سامنے رکھا۔ نمبر ہے اس میں میرا، جو فیصلہ ہو بتا دیجیے گا۔ فارس نرم لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے ذاکر شاہ گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ پھر وہی ہوا جو فارس چاہتا تھا۔ ذاکر شاہ نے ولیمے کا اعلان کر دیا اور گھر میں چہل قدمی شروع ہو گئی تھی۔ میشا واپس گھر آ چکی تھی، لیکن اس کا رویہ اب بھی آریز کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ جہاں آریز ہوتا وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جایا کرتی تھی۔ سکینہ نے میشا کا آریز کو اگنور کرنا دیکھا تھا، لیکن وہ مزید کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جب تک میشا خود آریز کو معاف نہ کر دیتی تب تک کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ میشا خاموشی سے تیار ہو کر سکینہ کے کمرے میں بیٹھی اپنے ہاتھ پر لگی مہندی کو گھور رہی تھی۔ جب آریز وہاں آیا، میشا کھڑی ہوئی اور سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں جو میں نے کیا اس کی معافی نہیں ہے، لیکن میں تم سے ایک موقع چاہتا ہوں میشا، آریز نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ کر سر جھکایا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے آریز، مجھے میرے بھائی کے کیے کی سزا ملی ہے، لیکن میرے بچے کا کیا قصور تھا؟ میشا نے آنسو بھری آنکھوں سے آریز کو دیکھ کر پوچھا۔ میشا کی نظریں آریز کو اپنا دل چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ آریز مزید کچھ کہتا سعیدہ بیگم آئی تھی اور میشا کو لے کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اسٹیج پر فارس، رزاق اور آریز بلیک 3 پیس سوٹ میں کھڑے مسکرا رہے تھے، جبکہ میشا، شنایا اور سکینہ ایک ساتھ چلتی اسٹیج تک آئی تھی۔ ایک جیسی میکسی زیب تن کیے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ رزاق نے ہاتھ آگے بڑھایا تو شنایا نے مسکرا کر رزاق کے ہاتھ کو تھام لیا۔ فارس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو سکینہ نے بھی خاموشی سے فارس کا ہاتھ تھام لیا، جبکہ میشا خاموشی سے خود ہی اسٹیج پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی فوٹو سیشن ہوا اور کھانا کھولا گیا۔ فوٹو سیشن کے بعد فارس ذاکر شاہ کے پاس آیا۔ معذرت چاہتا ہوں آپ سے بدتمیزی سے بات کرنے کے لیے، فارس نے سر جھکا کر کہا۔ ذاکر شاہ مہمانوں کو اپنے پاس کھڑے دیکھ بمشکل مسکرائے اور فارس کو اپنے ساتھ لی ایک سائڈ پر آئے۔ وقت لگے گا لیکن معاف کر دوں گا، لیکن میرے بیٹے کے کیے کی سزا میری بیٹی کو مت دینا۔ ذاکر شاہ کے لہجے میں تکلیف صاف واضح تھی۔ فارس نے سرد آہ بھری اور مسکرایا۔ آپ میری بہن کا خیال رکھیے گا، فارس نے کہہ کر قدم سکینہ کی طرف بڑھائے۔ سکینہ کو سب کی دعاؤں تلے رخصت کیا گیا تھا۔ شنایا اور میشا کو بھی ان کے کمروں میں پہنچا دیا گیا تھا۔ آریز کمرے میں داخل ہوا تو میشا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آریز آگے بڑھا اور ایک مخملی لال رنگ کی ڈبیا میشا کے سامنے کی۔ میشا نے خاموشی سے وہ ڈبی لے لی، سائیڈ میں رکھتی اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھی۔ میشا، میں بات کرنا چاہتا ہوں، آریز نے جلد بازی میں میشا کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ میشا نے ہاتھ جھٹک دیا اور واش روم میں بند ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر آئی تو بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ آریز واش روم میں بند ہوا۔ آریز واپس آیا تو میشا سو چکی تھی۔ آریز شرٹ لیس ہی میشا کے ساتھ آ کر لیٹا تھا۔ آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلا تھا۔ میں جانتا ہوں میں معافی کا حقدار نہیں، لیکن میں ایک موقع چاہتا ہوں۔ تھک گیا ہوں سب گھر والوں کی حقارت بھری نظر خود پر محسوس کرتے۔ سب لوگ مجھے نظر انداز کرتے تو مر جانے کا جی چاہتا ہے، لیکن میں کیسے اپنے دل کی بات بتاؤں؟ سب کو تو میں نے ناراض کر دیا ہے۔ آریز کہہ کر رخ بدلا اور چھت کو گھورنے لگا۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر کن پٹی پر بہہ رہے تھے۔ پیشانی پر نرم ہاتھ کا لمس محسوس کرتے آریز نے چونک کر میشا کو دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے آریز کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ معاف کرنا یا نہ کرنا میرے بس میں نہیں۔ جب تک میرے دل میں میرے بچے کی یاد رہے گی تب تک آپ کو معاف نہیں کر سکوں گی، میشا نے آریز کے سینے پر سر رکھ کر کہا اور آنکھیں موند لیں۔ تو ساری زندگی مجھے تم معاف نہیں کرو گی؟ آریز میشا کے گرد حصار باندھ کر پوچھنے لگا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔
میشا نے کہا تو آریز میشا کو بیڈ پر گراتا اس کی گردن میں منہ چھپائے لیٹ گیا۔ مجھے سکون چاہیے میشا، وہی سکون، آریز نے میشا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ وعدہ کریں آپ کبھی مجھے تکلیف نہیں دیں گے؟ میشا نے نم لہجے میں پوچھا۔ وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تمہارے ساتھ مخلص رہوں گا اور کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ میشا کی دونوں آنکھوں کو باری باری چومے وہ اس سے وعدہ کر رہا تھا، میرا بچہ۔ میشا کی درد بھری آواز سن آریز نے اپنے لب بھینچے تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس تکلیف کو بھی بہت جلد ختم کر دوں گا، آریز نے کہہ کر میشا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ میشا نے آنکھیں موند لی۔ آریز نے میشا کے لبوں پر لب رکھے اور اس کے لبوں کی نرماہٹ کو محسوس کرنے لگا اور اس کے بہتے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چن کر آریز نے لب میشا کی پیشانی پر رکھے۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا وہ اس کے جسم پر گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ نرمی سے اس کی گردن پر بوسہ دیتے وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں سے دباتا اس کے جسم کی رانائیوں کو محسوس کرنے لگا تھا۔ دونوں پر کمفرٹر اوڑھتا آریز نرمی سے میشا کو خود میں سمیٹنے لگا۔ میشا نم آنکھوں سے آریز کو دیکھ کر آنکھیں موند گئی اور اپنا آپ آریز کے حوالے کرتی وہ بس آریز کی شدتوں کو برداشت کرنے لگی تھی۔ فارس سکینہ کو لے کر سیدھا اپنے فلیٹ پر آیا تھا جہاں پہلے سے ہی وہ سب اہتمام کر چکا تھا۔ سکینہ کو ملازم کے ہمراہ کمرے میں چھوڑ کر وہ خود کسی کام سے نکل گیا تھا۔ اچانک ہی کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ سکینہ نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تو پیشانی پر بل پڑے تھے اور چہرے پر ناگواری پھیلی تھی۔ اوہ، تو سب کچھ سچ بتانے کے بعد بھی تم نے اس کے پاس آ گئی؟ پریش تنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں یہاں تک آنے کس نے دیا؟ سکینہ غصے سے کہتی کھڑی ہوئی تھی۔ پریش سکینہ کو دیکھ کر ہنسی اور اس کے مقابل آئی۔ تم سے بھی اس کا دل بہت جلدی بھر جائے گا جس طریقے سے اس کا دل مجھ سے بھر گیا۔ شروع میں اس نے مجھے بھی یہی کہا تھا کہ وہ میرے بنا رہ نہیں سکتا، مجھے سب کے سامنے قبول کرے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اوہو، افسوس ہوا سن کر، لیکن وہ مجھے تو قبول کر چکا ہے، سکینہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ پریشے کچھ کہتی اس سے پہلے ہی کمرے میں فارس داخل ہوا۔ اوہ، تو تم یہاں؟ میں تو تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ چلو اچھی بات ہے، تو مجھے میرے گھر پر ہی مل گئی۔ باہر پولیس کھڑی ہوئی ہے، خاص طور پر تمہاری خاطرداری کے لیے بلایا ہے میں نے انہیں۔ آ جاؤ، فارس نے راستہ چھوڑ کر کہا۔ لیڈی کانسٹیبل کمرے میں داخل ہوئی تھی اور پریشے کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے جانے لگی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں فارس، میں واپس آؤں گی۔ پریشے چیخی تو فارس ہنسا۔ ہاں ضرور آنا، لیکن اس سے پہلے اپنا علاج کروا لینا، مینٹل ہاسپٹل ہی چھوڑیں گے یہ تمہیں بعد میں، فارس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا اور چیختی پریشے کو اپنے ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے سکینہ حیران اور پریشان کھڑی تھی۔ وہ فارس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب فارس واپس آیا تو سکینہ پریشان سی کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ فارس اسے پولیس کیوں لے کر گئی ہے اور تم نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم ہماری پرسنل زندگی میں پولیس کو کیوں لے کر آئے ہو؟ سکینہ نے فکر مندی سے فارس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے تمہیں وہ پرسنل لگ رہا ہے؟ کسی کے کھانے میں نشہ آور چیز ملا دینا کیا یہ کوئی عام بات ہے؟ اور پھر کسی پر حملہ کروانا کیا یہ کوئی عام بات ہے؟ فارس نے کہا تو سکینہ نے حیرت سے فارس کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کس پر حملہ کروایا اور کب؟ سکینہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ جب میں نے پریشے کو اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھ پر جان لیوا حملہ کروایا تھا۔ تب تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے، لیکن جب میں احمد سے ملا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب کچھ پریشے نے ہی کیا تھا۔ نشے کی گولی ملا کر دینا اور بعد میں حملہ کروانا یہ پریشے کا ہی کام تھا، فارس نے کہہ کر سکینہ کو اپنے قریب کیا۔ فارس کے لبوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے سکینہ نے سرگوشی کی تھی۔ آج تو میں خود سے دور نہیں کروں گا، فارس کہہ کر سکینہ کے لبوں پر جھکا
اور اس کی سانسوں پر تسلط قائم کر گیا۔ سکینہ نے آنکھیں موندی اور فارس کے گرد حصار باندھا۔ فارس سکینہ کو لیے بیڈ تک آیا اور سکینہ کو بیڈ پر گراتا اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ اس کی جولری کو نرمی سے اتارتے، اس کے چہرے پر جا بجا چومتا، دونوں کو کمفرٹر میں چھپائے سکینہ کو خود میں سمیٹنے لگا تھا۔